الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. سورہ نساء کی آیت نمبر 50 اور 51. پچھلے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے تھے. اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ اللہ جس کو چاہے پاک کر دے. انسان کو خود اپنے بارے میں پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے اس کی وجوہات بتا دی تھی. آگے فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. اے نبی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لحاظ سے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ پہ کوئی جھوٹ باندھے. معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کا دعویٰ کرنا اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. اس لیے شریعت کی بات کرتے ہوئے انسان کو 100 مرتبہ پہلے سوچنا چاہیے. کوئی مسئلہ آپ کو اگر معلوم نہیں ہے خاموشی اختیار کی جائے. آج 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں کہیں بھی تو ہر آدمی افلاطون بن کے ایسے بحث شروع کر دیتا ہے کہ جیسے وہ مفتی اعظم ہو. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ علماء کو نئے سرے سے دوبارہ اجتہاد کرنا چاہیے. میں نے کہا کیوں، کن چیزوں میں؟ کہہ رہے ہیں جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ آپ لوگ اس کہتے ہیں کہ رہائشی مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اب تو گاڑیاں 20-20 لاکھ کی لوگ رکھتے ہیں تو ان پہ بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے. 20-20 لاکھ کی گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس اور اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں. پہلے زمانے میں اتنی مہنگی گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، گدھے ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، ان پہ زکوٰۃ نہیں تھی. تو اب تو گاڑیاں. تو میں نے کہا کہ زکوٰۃ اپنی طرف سے تھوڑی واجب کریں گے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا جو نصاب بتایا ہے وہ مال تجارت ہے. جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے خریدی، رہائشی مکان 10 کروڑ کا بھی ہوگا زکوٰۃ نہیں ہے. بیچنے کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے آپ نے ایک رکشہ بھی خرید لیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ زکوٰۃ بڑھنے والے مال پر لازم ہوتی ہے. تجارتی مال بڑھتا ہے، استعمال کی چیز گھٹتی ہے. 20 لاکھ کی گاڑی اگلے سال کتنے کی ہو جائے گی؟ وہ کم ہو جائے گی نا. وہ تو 10 کروڑ کا مکان تھا، وہ ٹھیک ہے پلاٹ کی قیمت تو بڑھے گی مگر مکان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ تو پرانی ہوتی چلی جائے گی. تو خیر یہ تو ہماری افلاطونیاں اور بقراتیاں اور سقراطیاں ہیں. اصل تو چیز ہے کہ جو چیز منصوص ہے، جو بیان کر دی گئی ہے تو اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. اللہ پہ جھوٹ مت باندھو. کسی مسئلے کا علم نہیں ہے خاموشی اختیار کر لے انسان. مجھے معلوم نہیں ہے، علماء سے پوچھ کے بتا دیں گے آپ، یہ کہہ دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے اچھا کوئی مسئلہ اگر اچھی طرح معلوم ہے تو پھر بتا بھی دینا چاہیے. پہلے زمانے میں علماء یہ کہتے تھے کہ بھائی علماء ہی سے ڈائریکٹ پوچھو، لیکن اب میری رائے یہ ہے کہ اب علماء شارٹ ہو گئے ہیں. شارٹ یعنی مسائل بتانے والے علماء بہت کم رہ گئے ہیں. بیانات کرنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو، تالیف کتابیں لکھنے والے بھی مل جائیں گے. جو مسائل کا علم جاننے والے، بتانے والے مسائل بھی بہت ہیں،
غلط غلط مسئلے بتانے والے، وہ بہت ہیں، لیکن صحیح معنوں میں کسی نے پڑھا ہوا ہو وہ علماء کم ہیں. تو اب اگر آپ ہر ایک کو یہی کہیں گے کہ بھئی ڈائریکٹ پوچھو تو جہالت پھیلے گی اس سے. تو اگر کسی نے کسی عالم سے کوئی مسئلہ اچھی طرح سے سنا ہوا ہے، سمجھ میں آ گیا، تو وہ آگے بیان کرے، اس کو بتائے آگے. تو اس لیے یہ اس کام کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو قرآن میں فرمایا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا. اس کی ہمارے پاس اور بھی مثالیں ملتی ہیں قرآن سے. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. آواز کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے آج، پنکھوں کی وجہ سے ہوگی پھر. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ والا اگر بند کر دیں، خالی کیا خیال ہے، صرف یہ والا بند کر دیں. فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تھوڑی سی بات بھی جھوٹ گھڑ لیں، معمولی سی بات. مشرکین کہتے تھے نا یہ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں، اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا. یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی بنایا. نبوت کا مکمل جھوٹا دعویٰ تو دور کی بات، تھوڑا سا ایک جملہ بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیں تو ہوگا کیا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شہرک کو کاٹ ڈالیں گے. یہ کنایا ہے کہ یعنی پنپنے نہیں دیں گے ہم ان کو. تو اس لیے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت اگر ہوتی ہے تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتے. ایک بات. دوسری بات، بعض لوگ اس پر ایک اشکال کر سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو جھوٹا نبی تھا، وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ اشکال کا میں پہلے کئی بار جواب دے چکا ہوں، ابھی یہ موضوع نہیں ہے، جلدی سے مختصر کر کے پھر آگے چلتا ہوں. کہ یاد رکھیں جب بھی کوئی کسی بڑے کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے تو ایسا شخص اگر نسبت کرے گا کہ اس کی کا معاشرے میں کوئی مقام ہوگا، وقار ہوگا، جس سے لوگ غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں، تو پھر بڑا جو ہے براعت کا اعلان کرتا ہے اور اس کو ذلیل کر دیتا ہے. کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھ کے کچھ بولنا شروع کر دے تو بڑا اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا. سزا تو دے گا آخرت میں، دنیا میں لفٹ نہیں کراتا. کوئی چرسی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بولے میں پاکستان کا سفیر ہوں اور جناب وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے یہ قانون بنایا ہے، میں تو وزیر اعظم اخبار میں اعلان کرے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کہے گا یہ کون ہے، کہاں سے اٹھ کے آ گیا. ایسے تھوڑی کوئی بھی چرسی ہیروئن کی اٹھ کے میری طرف نسبت کر دے. مرزا غلام احمد قادیانی کی اگر آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیں گے جو اس نے خود لکھی ہے اپنے بارے میں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس پہ لوگ اعتماد کریں، اس کی باتوں پہ لوگ یقین کریں. یقین کرنے والے وہ اپنی ذمہ داری پہ کر رہے ہیں یقین. تو یہ آیت اس شخصیت کے بارے میں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صفات رکھتے ہوں، نبوت سے پہلے ان کو صادق اور امین کہا جاتا ہو. ایسا معتبر شخص جس کی بات لوگ سن رہے ہوں، جس کا معاشرے میں ایک مقام ہو، وہ اگر اللہ کی طرف غلط نسبت کرے گا تو لوگ اس پہ یقین کر سکتے ہیں. لہذا اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس کے جھوٹ کو ساری دنیا کے سامنے عیاں کر دیں. ورنہ پھر اللہ پہ الزام ہے نا. اللہ قیامت میں اللہ کے بندے اللہ سے کہہ دیں گے اللہ یہ تو سر عام تیری اتنی اچھی سیرت تھی ان کی، سچ بولتے تھے، جو کسی کے کیریکٹر کے صحیح ہونے کی علامت تھی وہ ساری ان میں پائی جا رہی تھی، خواہشات نفسانیہ سے بالکل دور تھے یہ. تو ہم تو اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں. جبکہ مرزا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں نا یہ تو اتنی عزت مل گئی اس کو، تو بھائی اس کی کتابیں تو پڑھے نا بیٹھ کے، تو پتہ چلے گا کہ قابل عزت تھا یا قابل توہین تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتے. تو علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا کو اللہ نے پنپنے نہیں دیا ہے، پنپنے بھی نہیں دیا ہے، اس لیے کہ ایک بالش بھی زمین ایسی نہیں ہے جہاں قادیانیوں کی آج تک حکومت قائم ہوئی ہو. ایک بالش بھی زمین ایسی نہیں ہے. حکومت قائم ہوئی ہے تو برطانیہ میں، اور برطانیہ میں اپنی حکومت، اپنی خلافت چل رہی ہے کیا؟ وہ تو ان کے تابع ہیں، عیسائیوں کے تابع ہیں. اب یہ عجیب نبی ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترقی کے لیے آیا،
اور اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن جو یہود و نصارہ تھے ان کے ماتحت ہو کے اس کی خلافتیں چل رہی ہیں, تو اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ غیر مسلموں کے ماتحت ہو کے اس کے سارے خلیفہ خلافتیں قائم کر رہے ہو. نہیں یار میرا غلط بات سمجھ. اب یہ ایسی چیزیں, میں نے ایک دفعہ یہ سوال اٹھایا یوٹیوب پہ, سوال چلا تو قادیانیوں کی طرف سے کوئی معقول جواب نہیں آیا, اوٹ پٹانگ مار رہے ہیں بیٹھ کے. کیونکہ مرزا نے جو دعویٰ کیا تھا وہ یہ کہ میں ذلی نبی ہوں, تشریعی نہیں ہوں, یعنی ذل کا مطلب نبی کا سایہ ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے آیا ہوں. اگر وہ کہتے نا مستقل میں ایک نبی ہوں تو ہم کہتے چلو وہ تو فرض کر لیتے کہ وہ تو انگریزوں سے آزاد تھا, خلیفہ پھنس گئے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی اپنے مشن میں کامیاب ہوئے بغیر دنیا سے چلے جائیں, پھر اگلا نبی آ کے اس مشن کو پورا کرے. یہ تو ہوا ہے, بہت سے پیغمبر قتل ہو گئے, دعوت دی, ایک آدمی بھی ایمان نہیں لائے اور شہید کر دیے گئے. لیکن مرزا کے بارے میں تمام قادیانی اس پر متفق ہیں کہ وہ نبی کے دین کی تقویت کے لیے آیا ہے. پرفتن دور میں جیسے جماعت المسلمین بنی, فرقے پھیل گئے تھے تو امت کو متحد کرنے کے لیے جماعت المسلمین بنی, تو اسی طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی آیا جس نے نبی کے دین کو دنیا میں غالب کرنا تھا. لیکن ہوا کیا, جو غالب کرنے میں رکاوٹ تھی نا, جو قومیں ہیں انہی قوموں کے سائے میں اس کی خلافتیں دین کو غالب کر رہی ہیں. اگر برطانیہ ہاتھ کھینچ لے کوئی اوقات نہیں رہ جاتی, نہ بیت اللہ ان کے ہاتھ میں ہے نہ مدینہ ان کے ہاتھ میں. تو یہ کیسا کہ آپ نے کسی کو مدد کے لیے بلایا ہو اور وہ جب آ رہا ہو تو آپ کہیں یہ میری جو ہیلپ آ گئی ہے, میری مدد آ گئی ہے. تو جو مدد آئی تو جس سے آپ لڑ رہے ہیں وہ اسی کے ساتھ اسی کے صف میں جا کے کھڑا ہو گیا, تو آپ بولیں گے بھائی غلط فہمی ہوئی ہے. یہ نہیں. تو اللہ نے رسوا بھی کر دیا, ذلیل بھی کر دیا, یعنی اللہ اس کو پنپنے نہیں دیں گے, پنپنے نہیں دیں گے. جھوٹا نبی کبھی پنپ نہیں, لوگوں کو دھوکے میں ڈال نہیں سکتا وہ. اسی طرح یاد رکھو, جو آدمی جھوٹ بول کے لوگوں کو الو بنا رہا ہو ممبر پہ بیٹھ کے, چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو, عالم کی اپنی عملی کوتاہی وہ قابل معافی ہو سکتی ہے, توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن جو عالم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کیا بنا رہا ہے, الو, تو اس آیت سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, تو اللہ جھوٹے نبی کو جیسے نہیں پنپنے دے گا کیونکہ نسبت کہاں ہوگی اللہ کی طرف, تو ایسے ہی اللہ جھوٹے عالم کو بھی پنپنے نہیں دیتے, اس کو لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو ذلت سے بچائے اور ہمیں ان کاموں سے بچائے جو انسان کو رسوا کرتے ہیں, اس کی شخصیت کو, اس کے تضاد کو, اس کی متضاد باتوں کو لوگوں کے سامنے آیا کر دیتے ہیں. جس سے پتہ, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی تجسس میں پڑیں اور اس کی جو چھپی ہوئی برائی ہیں وہ لوگوں کے سامنے. اگر کسی عالم کو کسی برائی میں دیکھا تو جیسے ایک عام آدمی کو کسی برائی میں دیکھا ہے تو اس پہ پردہ ڈالنا واجب ہے, تو کسی مولانا صاحب کو اگر دیکھ لیا تو اس پہ بھی پردہ ڈالنا واجب ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے نا, غلط بیانی سے کام لے کے لوگوں کو گائیڈ غلط کر رہا ہے, اس معاملے میں اللہ اس کے بارے میں یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے, یہ صحیح راستے پہ لوگوں کو نہیں چلا رہا. اور اس کی لیکن ہم لوگ تحقیق کرتے نہیں ہیں, کسی کے ایک بیان سن کے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ جو منکر حدیث تھا نا پرویزی, جو آج بھی اس کا ان کا فرقہ چل رہا ہے, آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ تم جو حدیث کا انکار کرتے ہو اس میں تمہارا اصل دعویٰ کیا ہے, تو آپ کو ان کے بڑوں کی کتابوں میں جو ان کے بانی تھے ان دعووں میں تضاد نظر آئے گا. ایک جگہ دعویٰ کیا ہے کہ حدیث سرے سے حجت ہی نہیں ہے, اصل قرآن ہے. اسی مصنف نے ایک اور جگہ دعویٰ کیا ہے کہ حدیث حجت تو ہے مگر جن وسائل اور ذرائع کے ساتھ ہم تک پہنچی وہ ذرائع قابل اعتبار نہیں ہے. اب یہ دو متضاد دعوے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس طرح 4-5 اور اس قسم کے الٹے الٹے دعوے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جب منکرین حدیث کے خلاف لکھا تو حضرت نے سب سے پہلے یہ بات لکھی, فرمایا کہ اگر یہ ایک شخص کے ماتحت خلفاء کے مختلف دعوے ہوتے تو ہم یہ تعویل کر لیتے کہ بھئی اپنے شیخ کا دعویٰ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, یا ایک تنظیم کے 2 فرقے ہوتے تو ہم کہتے چلو ایک فرقے کا یہ ہے دوسرے کا یہ. تنظیم کا جو بانی ہے یہ اسی کی تحریرات ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے,
ان کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹانا ہے. لیبل قرآن کا لگایا جا رہا ہے. بہت مشکل ہے, کیا کریں یار. عنوان کس کا لگایا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. مقصد قرآن کو منوانا نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے نا ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے تو مسلمان تو آئیں گے نہیں نا ان کے پاس. تو قرآن کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو سنت سے ہٹ, کیونکہ اصل دین جو قرآن کے بعد جو تشریح ہے وہ تو حدیث میں ملتی ہے نا, حدیث میں ملتی ہے. اسی طرح جو لوگ فقہ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی لیبل قرآن و حدیث کا لگاتے ہیں, مگر دانستہ یا نادانستہ طور پر ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ امت کو فرقواریت کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہوتا ہے. تو آج جتنے باطل فرقے ہیں نا ان کے عنوانات پہ نہ جایا کریں. عنوان تو جماعت المسلمین کا اتنا خوبصورت ہے, اس سے خوبصورت عنوان میں نے کبھی دیکھا نہیں. تمام فرقوں سے دستبرداری کا اعلان کر کے آپ ایک امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں, کتنا خوبصورت. اگر سب ایسا کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کریں گے کیوں؟ ٹھیک ہے, ایسا کریں گے تو کون آئے گا؟ کیوں ہو جائے؟ یہ کیا لگتا ہے ہمارا؟ اور جو نبی نے جو جماعت المسلمین کا دیا, یہ تو آپ نے بنائی ہے نا جماعت المسلمین, یہ تو آپ نے خود ڈیزائن کیا. ایسے تو کوئی بھی اٹھے بھنگی چرسی موالی اٹھے اپنے نام جماعت المسلمین رکھ کے اپنے لیول لگا لے اپنے اوپر. یہ کہاں سے آ گئی؟ تو پھر جماعت المسلمین کو اللہ نے پارٹ 1 بھی بنا دیا اور پارٹ 2 بھی بنا دیا. اب وہ خود ہی تو جماعت المسلمین والا کوئی ٹکرا کرے تو فوراً کہہ دیا کرے پارٹ 1 کے ہو یا پارٹ 2, تو وہیں سے بھاگ جائے گا پتلی گلی سے. اور بعض عامی لوگ بڑی زبردست بات کرتے ہیں. ایک صاحب تھے, آغا خانی تھے, اسماعیلی تھے, ہو سکتے ہیں یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے ہوں, مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن آتے ہیں بیان میں وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آغا خانی تھا, میں نے اسلام قبول کیا تو میں پھر جماعت المسلمین والے مل گئے, تو میں نے کہا اوریجنل اسلام تو یہی ہے. تو میں چلا گیا تو انہوں نے کہا ہم فرقواریت کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا تم لوگ کون سا فرقہ؟ انہوں نے کہا فرقے ورقے نہیں ہوتا اسلام میں, فرقے ورقوں نہیں تو صحیح, ہم تو فرقوں سے تو نکل کے بھاگے ہیں یہاں پہ. تو پھر حدیث سنائی کہ 73 فرقے ہوں گے, صرف ایک جنت میں جائے گا. تو کہنے میں نے فوراً پکڑ لیا, جب 73 فرقے میں سے ایک جنت میں جائے گا تو وہ 73 میں سے ایک فرقہ ہی ہوگا نا, وہ بھی 73 میں سے وہ کیا ہوگا؟ ایک فرقہ ہی تو ہوگا. یہ بالکل ایک بیچارہ نو مسلم جس کو نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا, اتنی سینس اس میں بھی ہے, تو فرقہ ہی نہیں ہے. تم تو کسی کھاتے میں, تم تو مسلمانوں کے 73 میں بھی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا, جو کم از کم جہنمیوں میں ہی تو آ جاؤ نا. 72 وہ ہے, تو یہ ان کی تعبیرات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے لوگ تحقیق کرتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے, کامن سینس نہیں استعمال کرتے. بھئی اتحاد کے نام پہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر بدنام کرتے ہیں علماء کو. بعض لوگ اسلام کو, اسلام میں اتنے فرقے ہیں اتنے فرقے ہیں. اللہ نے حق کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے نا, یہ مثال, اس کی طرح اللہ نے حق کو آج بھی واضح رکھا ہوا ہے. جہاں اختلاف کی گنجائش ہے وہ پھر فرقوں میں آتا ہی نہیں ہے. تو پھر حدیث کی تشریح میں ایک عالم کی رائے کچھ ہو سکتی ہے, دوسرے کی, یہ تو صحابہ سے چلا آ رہا ہے. تو خیر میں آگے چلتا ہوں, اس کو آج سوالات بھی بہت زیادہ ہیں تو اس کو ذرا جلدی ختم کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا جرم ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جھوٹا خواب بیان کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ, کیونکہ خواب جب آتا ہے تو بعض مرتبہ وہ خواب من جانب اللہ ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں. ابھی ایسا نہ ہو کہ کل سے فون مجھے آج یہ خواب ہے, مجھے آج یہ. وہ خوابوں کے بارے میں ایک بیان ہے, وہ سننے کے چڑیلیں آ رہی ہیں یا بھوت چڑیل آ رہے ہیں تو کارمینہ 2 گولی گرم پانی سے کھا کے سو جائے, وہ چڑیلیں بھاگ جائیں گی. پیٹ میں گیس ہوتی ہے تو الٹے الٹے خواب آتے ہیں. تو شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اچھے اچھے خواب آتے ہیں, جب ہو جاتی ہے تو پھر برے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری نفسیاتی کیفیات ہے, لیکن بعض دفعہ سچا بھی آ جاتا ہے. تو چونکہ اس میں وحی کا ایک تھوڑا سا عنصر ہے, تو جیسے جھوٹی وحی گھڑنا بہت بڑا جرم, ایسے ہی جھوٹا خواب گھڑنا بھی بہت بڑا جرم. یہ عام جھوٹ کی نسبت زیادہ بڑا جرم ہے. عام جھوٹ بولیں گے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جیسے حدیث قرآن میں آتا ہے. لیکن جھوٹا خواب بیان کریں گے تو آپ کس پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. وہ اللہ نے مجھے یہ چیز دکھائی ہے. اور اس میں لوگ بعض دفعہ ایسا الٹا خواب گڑھ لیتے ہیں لوگ کہ لوگ, اب دیکھو نا وہ جو ہمارے کنٹینر والے بابا تھے, جنہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے تھے اور پورا ایک سیاست کے نام پہ ڈرامے بازی رچائی ہوئی تھی, اور یہ لیلۃ القدر کی رات سے بھی بہتر رات ہے آج کی رات جو لوگ یہاں دھرنے میں
ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کی آج کے, اور میں کبھی نہیں جاؤں گا, کچھ بھی ہو جائے, میں اصولوں پہ سودا کرنے والا ہوں. پھر پتلی گلی سے نکل لی ہے وہ. پھر وہ کنٹینر کی نیلامی ہوئی ہے, سنا ہے کہ اس کے بارے میں. تو انہوں نے کیا کیا خواب بتائے تھے اپنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, انہوں نے کہا کہ اتنے کروڑ روپے چاہیے, واپسی کا ٹکٹ چاہیے, یہ والی یہ مسجد بنا دو, یہ کر دو. خواب بیان کر کر کے کتنا چندہ اکٹھا کیا ہے, اتنا چندہ. اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے, وہ ان کو اس نے آ کے اپنا خواب سنایا, اور انہوں نے 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا اس کو چیک لکھ دیا تھا. پھر وہ کہیں جامعہ اشرفیہ گئے مسلم لیگ والے, تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ تم سے بڑا بیوقوف میں نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے, کہ ایک آدمی کہہ رہے مجھے نبی نے آ کے خواب میں, اور تم کروڑ. پھر وہاں سے انہوں نے ان دوسرے بزرگ جن کو خواب آیا تھا ان کو چیک دینے سے انکار کیا, لاہور کے جامعہ اشرفیہ والوں کے کہنے پر. تو جب انکار کیا تو وہاں سے ان کے اختلافات شروع ہوئے. چندہ نہیں ملا تھا, نہیں آ رہی بات میرا خیال سے, چندہ نہیں ملا تھا, تو پھر کنٹینر وجود میں آیا, پھر دھرنے وجود میں آئے, یہ سارے کام ہوئے تھے. تو جھوٹا خواب بیان کرنا, آج کتنے لوگ ہیں اپنے بارے میں, مجھے نبی نے یہ کہا, مجھے نبی نے یوں کہا, مجھے دکانیں چل رہی ہیں اس پہ, پوری پوری خانقاہیں چل رہی ہیں. اور جو روحانیت کے نام پہ چل رہا ہے وہ بھی اسی پہ چل رہا ہے کہ خواب آیا تو مجھے یہ ہو گیا, تو اللہ پہ خام خواہ کے جھوٹے. اگر واقعی کسی کو خواب آیا ہے تو, لیکن اتنے زیادہ تو میرا خیال ہے نہیں آتے نا, اور اتنے پورے 1 کروڑ کے چیک والے. اور اگر آ بھی گیا ہے تو یاد رکھو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں. اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے بتا بھی دیا کہ یہ کام کرو, تو کرنے سے پہلے کسی ماہر عالم سے پوچھو, کیونکہ خواب میں آ کے نبی کا خواب میں آنا بھی سچا, کچھ کہنا بھی سچا, مگر اس کا وہ مطلب ضروری نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. خواب بعض دفعہ بالکل الٹی تعبیر ہوتی ہے اس کی. کسی کو نبی نے خواب میں آ کے کہہ دیا داڑھی منڈا دو, تو کیا داڑھی کاٹنا جائز ہو جائے گا؟ بولو بھائی, نہیں ہوگا. ہم اس کی تعبیر کریں گے, تعبیر نکالیں گے اس کی. اسی طرح کسی کو نبی نے آ کے کوئی بھی ایسا کام کہہ دیا. ایک بڑا دلچسپ مجھے واقعہ بھی یاد آ رہا ہے, کچھ دن پہلے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, انہوں نے کچھ کہا, انہوں نے, وہ شکر ہے وہ کام کرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ وہ کام بالکل نامناسب تھا جس کو وہ کرنا چاہ رہے تھے. کسی ایک بزرگ کو خواب آیا کہ وہ ایک حدیث کو ضعیف کہتے تھے, تو ان کو خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے بتایا کہ تم اس حدیث کو ضعیف کہتے ہو, یہ تو میرا قول ہے, اس کو تو لوگوں میں بیان کرو. تو اس کے بعد ان بزرگ نے وہ لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا. تو یہ بات کتاب میں بھی آ گئی کہ یہ حدیث کو ضعیف سمجھتے تھے ہم, لیکن میں نے جب نبی نے خواب میں آ کے بتایا لہذا میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں. تو ہمارے جو استاذ ہیں انہوں نے اس پہ لکھ دیا کہ ہم اس حدیث کو ضعیف ہی سمجھیں گے, کیونکہ حدیث کو صحیح یا ضعیف سمجھنے کے لیے محدثین نے جو معیار متعین کیا ہے, اس کرائیٹیریے پہ جو حدیث, جو کرائیٹیریا ہے نا اس کا, اس پہ جو حدیث, اس معیار پہ جو حدیث اترے گی وہ صحیح ہوگی, اور جو اس معیار سے کم ہوگی وہ کیا ہوگی, ضعیف ہوگی. رہا یہ کہ نبی کسی کو خواب میں آئے تو ایک الگ بات ہے, اس کی کوئی تعبیر ہوگی. تو اس لیے یہ بعض دفعہ امتحان بھی ہوتا ہے کہ تم اصولوں پہ مضبوط ہو یا خوابوں پہ چل رہے ہو. ہاں, شریعت کے اصول سے اگر نہیں ٹکرا رہا کوئی بھی چیز, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کسی کو بتاتے ہیں تو اس کو بشارت کے معنی میں لیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, آپ کے اعمال اگر اچھے نہیں ہیں اور روزانہ کوئی پیغمبر آپ کو خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ جنتی ہو, تو خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں. کیونکہ نبی نے جاگتی حالت میں جو بتایا ہے نا, وہ یہ بتایا کہ تم جہنمی ہو. ٹھیک ہے نا, نبی نے جاگتی حالت. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنا واضح خواب کا ہم کیسے انکار کر دیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ, ایک آدمی آپ کو خواب میں آ کے کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, آپ کے ابا ہیں, خواب میں آ کے کہنے لگے کہ بھئی رات کو سونے سے پہلے ابا نے کہا بیٹا صبح 8 بجے دکان کھول لینا ہے لازمی, بتا رہا ہوں میں, ورنہ میں ایسی کی تیسی کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں تو جائیداد سے آپ کر دوں گا, دھمکیاں دے دی. ان کو پتا تھا 8 بجے کوئی بڑا کسٹمر آنے والا ہے. خواب میں آئے, انہوں نے کہا بیٹا 8 بجے دکان نہیں کھولنا. وہی ابا خواب میں کہنے کہ بیٹا آج دکان بند کر رکھنی ہے. میں نے کہا جب آپ صبح اٹھو گے تو کھولو گے دکان یا بند رکھو گے؟ ہے بھائی, کھولو گے. آپ بولو گے یار جاگتی حالت میں ابا نے کیا کہا تھا, کھولنی ہے دکان.
اور اگر آپ نے دکان نہیں کھولی تو کیا آپ ابا کو یہ عذر پیش کر سکتے ہو کہ ابا خواب میں آپ آئے تھے؟ ابا کہیں گے تو جاگتی حالت میں تجھے میں نے بتایا تھا، خواب میں آگے کہہ دیا. تو جاگتی حالت میں جو نبی نے ہمیں بتایا ہے وہ کیا بتایا؟ جنت متقین کے لیے ہے، زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، چوروں کے لیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، سود کھانے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ نبی نے ہمیں جاگتی حالت میں بتایا. اب کسی سود خور کو خواب میں آیا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں اور خواب میں نبی نے آ کے بتایا، تو ہم نبی کی حدیث کو لیں گے، نبی کے خواب کی تعویل کریں گے ہم اس کی. یا تو یہ خواب ہی جھوٹا بیان کر رہا ہے، جو سود کھا سکتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو یاد رکھو آج کل جو ہے نا خواب بہت آ رہے ہیں، پبلک کو اعمال درست ہوتے نہیں ہیں، خواب اچھے اچھے آ رہے ہوتے ہیں تو خام خواہ میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یار ہم لوگ سیدھا لگ رہا ہے جنت کی ہو رہا ہے. تو بھائی اپنے نہ تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے بندے، اور نہ تم کوئی جو ہے وہ. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، مجھے بہت اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں، جنت میں ہے وہ. میں نے کہا نیک آدمی ہوگا اس لیے کہہ رہے ہیں ہاں بہت نیک تھا تبھی تو اچھے خواب آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ پھر مسئلہ کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے کہ اس کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنے گا. تو میں نے کہا کہ 2-4 شاید بیماری میں کہیں بیچارے کے رہ گئی ہوں گی، پتہ نہیں چلا ہوگا اس کو. تو میں نے کہا وہ کتنے ایسے کہہ رہے ہیں وہ نماز تو پڑھتا ہی نہیں تھا، وہ ساری زندگی کی نمازیں. میں نے کہا نیک تو بہت تھا واقعی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، نیک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. تو ہمارے ہاں نیکی کا معیار یہ ہے کہ جو بالکل مکھنچو ہوتا ہے نا، جس کو نہ دنیا کا پتہ ہے، ایسی شریف شرفا، تو اس کو ہم شب برات کے پٹاخے سے ڈر جاتا ہے ایک دم. اس کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نیک. ٹھیک ہے، اس میں یہ والی کوالٹی اس کے بھی کسی چوری نہیں کرتا یا بے وقوف بن جاتا ہے، شریف آدمی ہے، دنیا کا تجربہ نہیں، اس لحاظ سے نیک ہے. مگر پورا نیک تو وہی ہوگا جو اللہ کے حقوق بھی. پہلے تو اللہ اپنے بارے میں سوال کرے گا نا، نماز کا تو سب سے پہلے سوال ہوگا. تو حقوق العباد کی بھی اپنی اہمیت ہے. تو اس لیے اللہ کے ہاں کوئی نیک جنت میں اللہ بھیجے گا یا ہم بھیجیں گے؟ تو پہلے اللہ کے معیار پہ پورے اترو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے. جنت جس نے بنائی ہے اس نے اپنا معیار رکھا ہوئے، میرے سانچے میں ڈھل کے آؤ گے تو جنت میں بھیجوں گا میں. تو اس لیے ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا خواب بیان کرنے پر بھی بہت شدید وعید بیان کی ہے. اس لیے اس کو اور یاد رکھو، جتنا خواب آیا کرے اتنا ہی بتایا کرو. بعض دفعہ اتنا اچھا آتا نہیں ہے، اس میں تڑکا لگا کے زیادہ اچھا کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، یہ میرا خیال ہے سوالات آج کافی ہیں. تو یہ کیونکہ آگے نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، آگے جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ آیت بالکل نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، تو اس کو اگلے ہفتے سے کریں گے. یہ سوالات پھر کافی جمع ہو گئے ہیں. جو وکیل جرائم پیشہ لوگوں کے کیس لیتے ہیں کیا ان کی آمدنی حلال ہے؟ بالکل حلال نہیں ہے، حرام ہے، حرام. بعض وکلا ایسے ہیں جو پہلے خود تحقیق کرتے ہیں کہ بندہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. ایسے نیک لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں. تو لیکن بعض اکثریت تو ایسے ہی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے، تو یہ حرام ہے، اس کی آمدن بالکل جائز نہیں ہے. کراچی اجتماع میں ایک مولانا نے اپنے بیان میں کہا کہ تاریخ میں جتنے مجاہدین عصر حاضر میں ہیں اتنے اس سے پہلے نہیں تھے اور پھر بھی ہم پٹ رہے ہیں. کہاں کہ نصرت کا وعدہ صرف دعوت سے ہے. اور آج لوگوں کا سوال ہے کہ ایک جماعت سے اہل حق کی 5 جماعتیں کیوں بنی، سب الگ الگ کیوں ہو گئے؟ اور پھر وہ جہادی تنظیموں پہ کچھ اعتراضات ہیں. بھائی جہادی تنظیموں کے بارے میں تو میں کوئی بات نہیں کروں گا، میرا جہادی تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جن کا ہے یہ ان سے جا کے سوالات پوچھیں آپ. باقی یہ کہ جو ہے کیا نام ہے، کسی نے تبلیغ میں یہ کہہ دیا تو کسی نے یہ کہہ دیا، تو یہ تو انہی سے جا کے پوچھو. اور یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھیں کہ کہیں بھی کوئی بیان سنا کریں تو ایک تو سب سے بدگمان نہ ہو. اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا سیٹ اپ ہی غلط ہے. لیکن کسی نے غلط بات کہی ہے تو اس کو خام خواہ میں صحیح کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے کہ چونکہ ہمارے بڑے ہیں لہذا وہ کبھی غلط کہہ ہی نہیں سکتے. اگر کوئی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کسی نے غلط بات کہی ہے تو اس کو غلط ہی کہنا چاہیے. سمجھ میں آئی؟ یہ تو تنظیموں سے متعلق سوال ہے، تو میں تنظیموں کے چکروں میں نہیں پڑتا، اس لیے میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا. لیکن میں ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں
کہ اگر کسی نے, میرے پاس ایک دفعہ کسی کا فون آیا کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں, آپ ہی کے مسلک کے ہیں اور آپ ہی کے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے, انہوں نے بیان کے دوران یہ حدیث سنائی ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے, بالکل موضوع من گھڑت حدیث. وہ اتنے بڑے بزرگ, میں نے کہا بہت بڑے بزرگ ہیں, تو کیا آپ ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا مطلب آپ کا علم ان سے بھی زیادہ. میں نے کہا نہیں, ان کا علم ہم سے زیادہ ہے, مگر یہ حدیث صحیح نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ان کو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ میں نے کہا میں ان کو بتا نہیں سکتا, مگر یہ حدیث صحیح نہیں. میں ان کا کیا لگتا ہوں جو میں ان کو جا کے بتاؤں, اتنے بڑے آدمی ہیں. تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کو برا کہوں. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں, بزرگ آدمی ہے, نیک پرہیزگار ہے, تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, ہر چیز کی ہر ایک کو تحقیق نہیں ہوتی. مگر حدیث بہرحال جو موضوع من گھڑت روایت ہے وہ تو من گھڑت ہی ہے نا, اس کو تھوڑی ہم صحیح کہہ دیں گے. ہر ایک کو ہر فیلڈ میں مہارت بھی نہیں ہوتی, ہر آدمی ہر اس میں نہیں پڑھا, یعنی ہر آدمی کی ہر لائن نہیں ہوتی. تو اب ہم اس طرح سے اگر علماء کی نفی کرنا شروع کر دیں پھر تو دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. مگر بات وہی کرنی چاہیے جو قرآن و سنت سے میل کھاتی. تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ غلط تاریخ بیان کر دیتے ہیں, تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہوتا, وہ پتہ نہیں کیا بنا کے کہاں سے لگا کہ یہ اس 4 صدی میں یہ ہوا تو 3 صدی میں یہ ہوا, حالانکہ وہ تاریخی حقائق کے بالکل خلاف ہوتا ہے. تو اس لیے جو غلط بات ہے اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن اس کی وجہ سے علماء پہ, اہل حق علماء پہ تنقید کرنا یہ غلط ہے. ہاں اگر کسی کی غلط باتیں زیادہ ہوں, صحیح باتیں کم رہ جائیں, تو وہ بندہ ہی غلط ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ اگر اتنی تفصیلی پھر تو اہل باطل بھی سب شامل ہو جائیں گے نا. کسی کی غلط باتیں زیادہ ہیں اور صحیح باتیں کم ہو گئی ہیں, پھر اس عالم کی نفی کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ گمراہی زیادہ پھیلا. گریوی میں کچھ اچھی باتیں بھی کر رہا ہے وہ, تو گریوی میں تو شیطان بھی کچھ کبھی کبھار اچھی باتیں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, شیطان بھی بعض دفعہ ایسے کام کرا دیتا ہے, نیت اس کی اچھی نہیں ہوتی. وہ پھر شیطان کا قصہ کسی اور وقت سناؤں گا میں, ابھی ٹائم نہیں ہے. 13 فرقوں والی حدیث ہے, اس میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اس کی وضاحت فرماتے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا. یہ بہت اہم سوال ہے, اس پر میرے کئی دفعہ بیانات ہو چکے ہیں. نبی نے اس فرقے کا نام نہیں لیا. اگر نبی نام لے لیتے دیوبندی جنت میں جائیں گے, تو سارے فرقے اپنا نام کیا رکھتے؟ دیوبندی. اگر وہ نبی فرماتے بریلوی جنت میں جائیں گے, تو ہم لوگ ہری پگڑی پہن کے آتے پھر. ٹھیک ہے نا. اگر نبی فرما دیتے کہ بھئی جماعت المسلمین والے جنت میں جائیں گے, تو پارٹ 2 کے بجائے ایک پارٹ 3 بھی بنا دیتے ہم. اور اگر فرما دیتے اہل حدیث جنت میں جائیں گے, تو ہم اپنا نام اہل حدیث ریسرچ کروا دیتے. اس لیے نبی نے ناموں میں نہیں الجھایا, نبی نے علامت بتائی ہے. علامت کیا بتایا؟ علامت. ما انا علیہ, جس پر میں ہوں. یہاں سے نفی ہو گئی ان لوگوں کی جو صرف قرآن کو مانتے ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. ما انا علیہ, جس پر میں ہوں. اور اس حدیث میں قولی حدیثیں بھی آ گئیں, عملی بھی آ گئیں. منکر حدیث کہتے ہیں حدیثیں تو یہ ہیں, تو اسلام تو بہت بڑا ہے. تو بھائی حدیثیں جو لکھی ہوئی یہ ہیں, جو آپ کا عمل جو ہم پر تک چلتا ہوا آیا ہے سینہ بسینہ, جو لوگ نقل کرتے آ رہے ہیں, اس کی تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو ما انا علیہ, جس پر میں ہوں. تو یہاں سے یہ کیا ہو گیا؟ جو منکر حدیث ہیں ان کی نفی ہو گئی. وَأَصْحَابِي, اور میرے صحابہ. اس سے معتزلہ, روافض اور جتنے اسلام میں اس قسم کے فرقے بنے جو صحابہ کو حجت نہیں مانتے, خلفائے راشدین کے فیصلوں کو نہیں مانتے, وہ لوگ اس سے کیا ہو گیا؟ نکل گئے. نہیں آ رہی بات سمجھ. اس پر پھر وہی اشکال ہوگا, اب پھر بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی. تو بھائی جو بھی قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہے اور اس میں صحابہ کو بھی داخل کرتا ہے, قرآن و سنت کی ایسی تشریح جو صحابہ سے ہٹ کر ہے. میرا بھی نیا کلپ آ گیا طلاق ثلاث پر, وہ کسی نے میری بات طلاق کے مسئلے پر جواب دیا تھا, اس جواب کا میں نے جواب شائع کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی اپنی افلاطونی اور بقراتی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے نا, اور ایسی بقراتی اور افلاطونی یا قرآن و حدیث کی ایسی تشریح پیش کر رہا ہے کہ صحابہ سے وہ میچ نہیں کھا رہی, ان کی رائے سے, ان کی فکر سے, اس میں ان کو غلط قرار دینا پڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحابہ کا حدیث سے اختلاف نہیں ہے, آپ کی فہم کا صحابہ کی فہم سے اختلاف ہے. صحابہ نے حدیث کا مطلب کچھ اور سمجھا اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. پھر آپ سرسوں کے تیل کی مالش کریں, سر کے دماغ کو توبہ بھی کریں, گناہوں سے بھی انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے.
اسلاف پر اعتماد بحال کریں. ہاں صحابہ میں مسئلے میں اگر اختلاف ہے تو پھر امت میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کے درمیان اگر اختلاف ہے تو پھر ہم مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کو فالو کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب اختلاف ہو گیا تو مجتہدین نے جس رائے کو ترجیح دے دی پھر تو ہم اس میں تو خود نہیں کر سکتے نا, وہ تو مجتہدین میں جب اختلاف ہو تو ہم کہاں سے صحیح کر سکتے. تو عافیت اسی میں ہے کہ بھئی جو مذاہب متواتر ہیں, صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اسی میں سے ایک کو فالو کر لو, دوسروں کو بھی برحق سمجھو. فساد سے بچنے کے لیے اپنے اوپر یہ التزام کر لو. جیسے حضرت عثمان نے قرآن کے سارے نسخے جلا دیے, حالانکہ وہ بھی صحیح تھے, مگر امت کو ایک قرآن پہ لانے کے لیے سیاستاً یہ کام کیا حضرت عثمان نے, تاکہ امت میں اختلاف ختم ہو جائے. ورنہ ایسا ہوگا کہ اتنے نسخے ہیں تو کوئی اور بھی نسخہ نکال لے گا, کوئی اور بھی نکال لے گا, تو پتہ کیا چلے گا, ایک پر جمع کر دیا. تو اسی طرح بہت سارے فقہی مذاہب تھے, دوسری تیسری یا چوتھی صدی ہجری میں یہ سارے فقہی مذاہب سمٹ کے کس میں آ گئے؟ چار میں بند ہو گئے, حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی. اس وقت ابتدا میں 5 تھے, مگر وہ 5واں مذہب اسحاق ابن راہوی کا تھا, وہ چلا نہیں. وہ کیونکہ اس میں جب بحث مباحثہ ہوتا تھا نا تو جو دلائل میں زیادہ غالب ہوتے تھے لوگ انہی میں چلے جاتے تھے. تو ان چاروں کے دلائل زیادہ مضبوط تھے, ان میں کام بہت ہوا ہے, ان کے پھر کتابیں لکھی گئی. یہ صدیوں پہلے یہ کام ہو چکا ہے, صدیوں پہلے. تو اس لیے پوری امت نے انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا. البتہ کچھ تھوڑے سے لوگ ایسے بھی رہے ہیں جو ان میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے تھے, مگر وہ عوام میں نہیں تھے. وہ بڑے بڑے علامے ہوا کرتے تھے اپنے وقت کے, وہ اپنی ایک رائے رکھا کرتے تھے, لیکن ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے, اتنے تھوڑے تھے وہ. لیکن عوام میں یہ نہیں تھا. عوام جو تھی نا وہ انہی مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کرتی تھی. تو اگر کوئی بہت بڑا علامہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں چاروں میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کروں گا, تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھیں. ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بھی انہی میں سے ایک کو فالو کر لیں. لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے, اس کی رائے ہے, تو ہم اس کو اچھا گمان رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو, ضروری نہیں کہ جہنم میں, کیونکہ مان علیہ واصحابی میں تو آ گیا نا, وہ اب جہنمی فرقوں میں نہیں آیا. اسی وجہ سے اہل حدیث کو ہم اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں, اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے. لیکن اس طرز پہ چلنے کو ہم امت کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں, کیونکہ علم نہیں ہے. تو یا تو آپ ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کرو, اگر فالو نہیں کرتے پھر ہر مسئلے کی تحقیق کرو, اور عامی آدمی ہر مسئلے کی تحقیق نہیں کر سکتا, اور اس میں غلطی کا امکان بھی زیادہ ہے. اور پھر اگر اسی طرح ہر ایک کو تحقیق کی اجازت دی جائے تو یہ تو بکھرتی چلی جائے گی نا امت. تو وہی ہو رہا ہے اس وقت. اس لیے ہماری رائے کے مطابق جو اہل حدیث حضرات کا جو منہج ہے وہ منہج درست نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ اجتہادی چیز ہے تو ہم اس کو حدود سے آگے بڑھاتے نہیں, جہنمی نہیں قرار دیتے کسی. تو وہ اللہ کے سامنے اگر وہ, کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہوتا, تو ہر ایک کو یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی, تو اس کی بیچاری کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا کریں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس میں اہل حدیث کے بارے میں جو اعتدال کی رائے یہ ہے کہ خود نہ بنے, انہی میں سے ایک کو فالو کرتے رہیں, جو بنا ہوا ہے تو اس کو چھیڑے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, خود نہ بنے. میں لوگوں کو کوئی جو کسی مذہب پہ چل رہا ہے نا, ان چاروں مذہب میں کہتا ہوں بھائی اللہ کا واسطہ اسی پہ چلتے رہو, چاروں میں سے ایک ہی کو فالو کرتے رہو, آپ کو اللہ کا واسطہ. مان لو ہماری, میں آپ کو بیوقوف نہیں بنا رہا, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا مسلک بڑھ جائے یا لوگ زیادہ ہو جائیں, اس میں آپ کی اور آپ کی نسل کی حفاظت ہے. لیکن اگر کوئی نہیں ہوا ہے تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں, اس کو جہنمی اور فتوے لگانے کی ضرورت نہیں. مسلمان ہے, اہل سنت والجماعت میں داخل ہے, کیونکہ وہ صحابہ کو مانتا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں وہ لوگ اجماع کو نہیں مانتے ہیں. البتہ ان سے یہ بعض دفعہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز پر اجماع ہوتا ہے, وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر اجماع ہے, یہ غلطی ہوتی ہے. تو اجماع کو تو مان لیا نا صحابہ کے, کیونکہ اس میں اتنی آج کل وہ گڑبڑیں چل رہی ہیں. یوٹیوب پہ کوئی بھی آ کے قرآن حدیث کے نام پہ کچھ بھی لوگوں کے دماغ میں ڈال کے چلا جائے, لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کا جواب دینے والے لوگ نہیں ہیں, جو ہیں وہ میڈیا کا استعمال نہیں کرتے, وہ بند ہو کے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ویڈیو بنا لی تو اسلام سے خارج نہ ہو جائیں کہیں. تو وہ عجیب سا کھچڑی پک گئی ہے. تو اس لیے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سارے جنت میں انشاءاللہ, کیا خیال ہے, چلے جائیں گے. لگیں گے چلو بھائی مانتا تھا نا اللہ اس کے رسول کو, ٹھیک ہے چل نکل پتلی گلی سے, ورنہ جنت میں جائے گا کون, اتنے تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے. کیا خیال ہے. ایک تو کافر ویسے ہی زیادہ ہیں, مسلمان 1/4 ہیں. ان میں جو آپ اور بھی بہت سارے نکال دو جو صحابہ کو یا کسی صحابی کو مانتے ہی نہیں ہے, ان کے اجماع کو, تو پھر ان کو بھی نکالو گے
تو پھر تھوڑے سے تو اس میں اگر اور بھی نکالنا شروع کرو گے تو پھر جنت میں دال چاول کھانے کو ملیں گے آپ. وہ ایک لطیفہ ہے, حقیقت نہیں ہے یہ, کسی نے ویسے ہی سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی, تو وہ جب جہنم میں گیا تو دیگیں پک رہی ہیں, حقیقت نہیں ہے, ایسے ہی کسی نے بنایا, دیگیں چل رہی ہیں, اور جنت میں گیا تو دال چاول کھا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے پوچھا یار یہ کیا, جنت میں دال چاول؟ تو فرشتوں نے کہا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں گے کیا ہم؟ بندے ہی نہیں ہے جنت, بندے ہی نہیں پہنچے. تو اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دائرہ کیا ہو جائے, وسیع ہو جائے. تو ہمارا منہج تو یہ ہے, ہم کہتے ہیں بھائی ان مذاہب میں سے ایک کو فالو کرو, ان میں بہت اچھی ریسرچ ہوئی ہے, تحقیق ہوئی ہے, اس کے بعد جو اختلاف رہ گیا اب یہ ختم نہیں ہو سکتا, ختم کریں گے تو اور فرقے بنیں گے. لیکن اگر کوئی اس منہج کو نہیں مانتا تو نہ مانے, مگر وہ طنز نہ کرے, چھیڑ چھاڑ نہ کرے, جو جس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دے, فتنہ نہ پھیلائے. اگر کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے تو اس کے جہنم میں جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے جن کا آپ نے نام لیا ابھی, ٹھیک ہے نا, بعض لوگ ایسے فتین بھی ہیں, فتنہ پھیلا رہے ہیں لوگوں کو, وہ ایک اس میں بحث میں غیر ضروری بحثوں میں ڈال کے پریشان, جن بحثوں سے ہمارے فقہا صدیوں پہلے فارغ ہو چکے ہیں, وہ فائلیں لپیٹ دی گئی ہیں, ان کے کتابوں میں آ گئے, بس ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اس کو کر لو یا اس کو کر لو. اب اس میں جا کے نئے سرے سے دوبارہ بحثیں کرنا. البتہ میں اہل حدیث حضرات کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ نہیں ایک مذہب کو فالو کر رہے تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ وہ مسئلہ جو چاروں مذاہب کے خلاف ہو اس کو کبھی نہ لو, کیونکہ چاروں ائمہ سے غلطی ہو گئی اور 15ویں صدی کے کسی مولانا صاحب سے غلطی نہیں ہوئی, یہ پھر عقل نہیں مانتی اس بات کو. اور بعض اہل حدیث اس کا التزام, پنجاب میں ایک اہل حدیث تھے, میرے بیانات میں بیٹھتے تھے, تو میں نے ان کو بھی بات سمجھائی. انہوں نے کہا میں یہ پہلے سے اس بات کا التزام کرتا ہوں کہ میں اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو یہ رائے ہے نا, ٹھیک ہے آپ قرآن و سنت کے مطابق رائے کا, اگر اہل حدیث کا یہ مسئلہ کہ میں اسی کو فالو کروں گا, مجھے اتنا بتا دیں چاروں ائمہ میں سے کسی ایک نے یہ قول کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ چاروں نے نہیں کیا اور ان سب کا اس کے خلاف اجماع ہو گیا ہے, تو وہ خود کہتا تھا کہ پھر میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث کا وہ جو تابعین تبع تابعین کے دور کے تھے اور پوری امت نے ان کو فالو کیا, تو یہ کیسے, تو یہ ہماری رائے ہے, اس رائے پہ چلیں, ٹھیک ہے, نہیں چلتے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی. یہ جو پھر تشریح ہے نا, یہ تو قرآن و سنت کو سمجھنے میں تشریح ہے نا. اس پہ پھر الٹے سوالات کہ امام حنیفہ کا راستہ تو قرآن و حدیث کا تھا, تو آپ نے امام حنیفہ کے راستے کو کیوں پکڑ لیا؟ تو بھائی اگر ان کا راستہ قرآن و حدیث کا تھا تو ان کے راستے پہ چلنا قرآن حدیثی پہ چلنا کیا لائے. اس بس کا راستہ اگر حیدرآباد ہے تو اس کے راستے پہ جو چلے گا بھائی, جو اس کے پیچھے چلے گا اس کا راستہ وہی تو حیدرآباد ہی کا راستہ, تعبیر کا فرق ہو جائے گا نا پھر. ہاں یہ کہیں امام حنیفہ براہ راست چلتے تھے, آپ براہ راست سے چلتے, کیونکہ جو جانتا ہے وہ براہ راست چلے گا, جو جانتا نہیں ہے وہ اس کے پیچھے چلے گا جو براہ راست چل رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کس کے مقلد تھے, امام حنیفہ نے کس کی تقلید کی, جب انہوں نے نہیں کی تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں جب وہ مجتہد نہیں بنے تھے تو وہ بھی تقلید کرتے تھے. یہ عجیب حماقت ہے کہ امام حنیفہ کو جب کچھ بھی نہیں آتا تھا پھر بھی تقلید نہیں کرتے تھے, پھر بھی فتوے دیتے تھے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ مجتہد بنے تو انہوں نے تقلید چھوڑ دی. یہ اس زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا کہ خود بھی کچھ نہیں آتا اور کسی کی تقلید بھی نہیں کر رہے. تو اس پہ بہت کچھ ہے کہنے کو, میرا موضوع نہیں ہے یہ, اس لیے میں اس کو ابھی یہی ختم کر دیتا ہوں. اچھا بھائی کون جنت میں جائے گا؟ اللہ جلدی جانتے بھائی کون جنت میں جائے گا. سنت ضروری ہے یا والدین کی خوشی مسنون؟ نکاح کی بات کرو تو والدین کہتے ہیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. نکاح کے معاملے میں والدین کی بات ماننا لازم نہیں ہے. اگر آپ اپنے خرچے پہ شادی کر رہے ہو تو کر کے بتا دو ابا کو, ہو گئی ابا. یہ نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اس میں اس کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ابا کی پسند کی شادی کریں آپ, تاکہ بہو گھر میں آئے تو والدین کو پسند آئے. لیکن اگر ابا اماں کہہ رہے ہیں شادی ہی نہیں کرنی, ابھی کرنی نہیں ہے, ابھی تو یہ ہے, تو پھر اس پر آپ پر والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ زیادہ لائق ہے کہ اور آپ نے جلدی نکاح کا حکم دیا. ہاں پھر یہ اپنے خرچے پر ہوگا, والدین سے آپ پیسے نہیں لے سکتے نکاح کے. تو یہ خوب مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بیٹا بالغ ہو گیا اور وہ نکاح کر لیتا ہے تو والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے. ابھی ایک صاحب کا فون آیا کل, کہہ رہے میں نے دوسری شادی کی ہے تو میری والدہ بے ہوش ہو گئی, میرے ابا کو یہ ہو گیا, میرے نانا کو یہ ہو گیا, میرے چچا کو لقوہ ہو گیا, میری پھپھو کو پتہ نہیں ملیریا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, تو فلانے کو کیا ہو گیا, تو میں بڑا پریشان ہوں, ہائے میرے رشتے داروں کے تو کیا ہو گیا. میں نے کہا ہونے دو. میں نے کہا ان کو جو یہ ہو رہا ہے نا اس پہ وہ گناہگار ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے یہ کوئی بے ہوش ہونے والی بات ہے؟
چلو پہلی بیوی بے ہوش ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو سوکن آئی. ابا اما کیوں بے ہوش ہو رہی ہیں؟ ان کی ایک کی بجائے 2 بہویں ہو گئی. صرف اللہ اس کے رسول کے قانون سے نفرت. تو میں نے کہا آپ ماں باپ سے بد کلامی نہ کریں, بدتمیزی نہ کریں, ماں کی خدمت کریں, ان کو ہوش میں لائیں, ان کی بہت خدمت کریں, لیکن اس معاملے میں ماننی کس کی ہے؟ اللہ اس کے رسول. اتنی بیوہ عورتیں ہیں, اگر ابا اماں تو منع کرتے ہیں نا, ان کا گھر تھوڑی بس رہا ہے. تو اللہ, یہ عورتیں اللہ نے جو اتنی پیدا کی ہیں, ان کا گھر بھی تو, کل آپ کی میں نے کہا بہن بیوہ ہو گئی, پھر کیا ہوگا؟ تو یہ نہیں ہے, اس میں والدین کی اطاعت نہیں ہے, والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے. ہاں والدین کہیں گے اپنے خرچے پہ کرو اور اپنی ذمہ داری پہ. پھر 2 بیویاں گھر میں آئیں گی, ٹینشن بھی ہوگی, تو ابا کہیں گے ٹینشن بھی نہیں ہونی چاہیے اس گھر میں, یہ تمہارے باپ کا گھر ہے, تمہارا نہیں ہے, الگ رکھو اس کو. یہ والد کو حق ہے بھئی الگ رکھو, یہاں نہیں آئے گی, یہ بالکل حق ہے. تو اگر وہ والد کہہ رہے اپنے خرچے پہ اپنی ذمہ داری پہ 4 کرو, ادھر رکھو, یہاں نہیں آئے گی, یہ بالکل باپ کو حق ہے, اور ایسا کہنا چاہیے. 2 ایک گھر میں رکھیں گے تو ابا کو بھی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا, خود بھی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. ایک گھر میں نہیں 2 ٹکتی ہیں. تو بیٹا ایک ہم نے لے آئے تھے اپنی مرضی سے, یہاں رکھی ہوئی ہے, ہماری خدمت کر رہی ہے, بہت اچھی ہے, دوسری کرنی ہے گھر سے باہر. یہ ہو سکتا ہے. 1 سال ایک انسان غیر مسلم کو کھلم کھلا کی فکر کرنا زیادہ افضل عمل ہے. کو کھانا کھلانے کی فکر کرنا زیادہ افضل ہے, ایک انسان غیر مسلم کے ایمان کی فکر کرنا زیادہ افضل ہے, کیونکہ سیکولر طبقہ تو بس ویلفیئر ہی کی بات کرتا ہے. ایمان کی فکر کرنا زیادہ افضل ہے. بھوکا مر جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا, ایمان کے بغیر مر گیا تو جہنم میں جائے گا. البتہ بعض چیزیں اصل ہوتی ہیں کہ فکر تو ایمان کی زیادہ ہے, مگر وہ کھانا کھلائے بغیر آج کل وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. جیسے تبلیغ والے مقصد ہوتا ہے چلے میں نکالنا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے وہ کھانے کھلانے کی فکر بہت کرتے ہیں. اس کو دعوت میں بلاؤ, کس طرح سے کھلاؤ. ان کو پتا ہے کہ اس فکر کی تکمیل جب تک نہیں ہوگی جب تک اس کے ہمارا نوالا اترے گا نہیں. جب کھائے گا تو ان کو مزہ آئے گا, بولے گا یہاں اتنا مزہ آ رہا ہے تو اللہ کے راہ میں نکل کے کتنا مزہ آئے گا. وہ اکرام ہو جاتا ہے نا ایک انسان کا. تو اس لیے ایسے طریقے سے غیر مسلم کو یا سیکولر آدمی کو دعوت دینا کہ وہ کہے کہ یار ان میں جذبہ تو ہے, ہم پہ رحم کا جذبہ تو ہے نہیں. تو جب آپ اس کی جسمانی خدمت کرو گے, ویلفیئر کے کام کرو گے, تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ہماری خیر خواہی چاہتا ہے, پھر وہ آپ کی بات سنے گا. اس نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھلایا ہے. بڑے بڑے کافروں کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا, ان کی دعوتیں کی ہیں, ان کو مختلف کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. تو یہ قریب کرنے کے لیے جو ہے نا کھلانا بھی پڑتا ہے, اکرام بھی کرنا پڑتا ہے. روٹی پکاتے ہوئے اگر روٹی تھوڑی جگہ سے جل جائے تو وہ جلے ہوئے حصے کو نکال دینا چاہیے, کھانا چاہیے, مرضی ہے, کھا بھی سکتے ہیں, اگر نقصان دے رہی ہے تو نکال بھی سکتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا کیا سنت ہے؟ ہرگز نہیں. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے تو میٹھا کھانا کہاں سے سنت ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت تھوڑا کھاتے تھے اور ایک ڈش کھایا کرتے تھے. ایک وقت مل گیا تو اگلے وقت کا ناغا ہے, تو اس لیے جو ہم کھا رہے ہیں یہی پھر اس میں پھر میٹھا بھی لگا دیں آخر میں, اور صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, اور مولویوں پہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. کیونکہ جب مولویوں کو لوگ میٹھا کھاتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے, تبھی تو یہ کھا رہے ہیں. تو یہ دین کی بدنامی ہے یا نہیں ہے؟ دین کی بدنامی ہے. دین ہمارا میٹھا کھلاتا ہے ہم کو. اور یہ جو چینی والی مٹھائی ہے یہ تو زہر ہے. یہ تو چینی کا جو سائنسی نام ہے نا وہ وائٹ پوائزن ہے. کسی کی ڈاکٹر کی زبان میں آپ پوچھیں نا, وائٹ سفید زہر. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے. تو اس کے کھانا پہلے کھا لیا, اس سے اتنی شوگر آپ کو مل گئی, پھر آپ اس میں میٹھا بھی کھا رہے ہو, لڈو بھی کھا رہے ہو, تو وہ شوگر کے آپ پورے خود مٹھائی کا ڈبہ بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ٹھیک ہے, اور یہی ہو گیا مٹھائی کے ڈبے بنے ہوئے, تو مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں اس پہ, تو اتنا عجیب سا چہرہ بھی ہو جاتا ہے. میٹھا زیادہ کھانا نقصان دہ ہے. موٹاپا بچوں کے لیے ٹھیک ہے, بچوں کی گروتھ کی عمر ہوتی ہے, وہ میٹھا جتنا مرضی کھا لیں کچھ نہیں ہوتا ان کو. لیکن جب آپ 18 سال کے ہو گئے, بہت زیادہ 23 سال کے ہو گئے, تو آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. اب آپ بڑے نہیں ہوگے, مزید بڑے ہو گئے بس, اب آپ پھیلنا شروع ہو جاؤ گے. 18 سال سے لے کر 23 سال کی عمر تک, اس کے 23 سال انتہائی ہے. بعض کہتے ہیں 18 سال انتہائی ہے, بعض کہتے ہیں 23 سال. تو چلو ہم آخری وہ لے لیتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, تو بالکل 23 سال پہ جا کے اب آپ مزید بڑے نہیں ہو گے. اب آپ کے ساتھ کے پودے بڑے ہو جائیں گے, آپ وہیں آ کے رک جاؤ گے.
اب آپ نے اگر ایکسٹرا کھانا شروع کیا تو اب آپ کیا ہوگے؟ چوڑے ہونا شروع ہو جاؤ گے. اور چوڑا آدمی اچھا لگتا ہے اور آپ کی توند نکلنا شروع ہو جائے گی. جیسے جیسے عمر بڑھے گی یہ سارا حساب 40 سال کے بعد تو پھر بہت ہی خراب ہو جاؤ گے. توندیں اور عجیب عجیب سے حالت ہو جاتی ہے لوگوں کی. تو اللہ کا واسطہ یہ کام نہ کیا کریں. کھانے کے بعد دعوتوں میں حلوے اور کھیریں اور یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. اور اگر کسی نے میٹھا کھانا تو میٹھا ہی کھا لے, پھر کھانا نہ کھائے. اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے, اتنے آپ کو کیلوریز مل جاتی ہیں کہ پھر آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں رہتی. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے 20-25 سال کے عرصے میں کھانے کے بعد میٹھا کھایا ہو باقاعدہ. کبھی ایک آدھ چمچ کہیں تھوڑا سا چکھ لیا. کھانے کے بعد حلوہ, میٹھا, مٹھائی, یہ جو سویٹ ڈش کھاتا ہی نہیں میں. کھانے کے بعد کھاتے ہی لوگ, حالانکہ مجھے یہ چیزیں اتنی تقریریں معلوم نہیں تھیں. میں یہ دیکھتا تھا کہ میٹھا کھانے سے طبیعت بوجھل ہو رہی ہے, تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے طبیعت کیا ہو, بوجھل ہو. کھانے کا مقصد تو ہے آپ چست ہو رہے ہیں نا. تو جب کھا کے سستی پیدا ہو رہی ہے تو یہ کھانا تو فائدہ کیا ہے اس کھانے کا. اس لیے میں, اللہ کا بڑا فضل ہے, 24 گھنٹے آپ کو چست نظر آؤں گا انشاءاللہ. اللہ زیادہ شو مارنے کی توفیق سے بچائے. ٹھیک ہے, چست نظر آؤں گا میں, ہر وقت فریش رہتا ہوں, میں میٹھا نہیں کھاتا. شربت میں نے کبھی, مجھے نہیں یاد پڑتا 15-20 سال کے عرصے میں شربت پیا ہوں. یہ لوگ پیتے نا روح افزا ڈال کے شربت پی رہے, ہم نہیں پیتے شربت. شربت پر نہیں پیتا. شربت پیو گے تو میٹھا جائے گا, تو پھر آپ پی کے دیکھیں آپ سست ہو جائیں گے. شربت پینے سے آپ, تو کیوں ایسی چیز کھاؤ جس سے بجائے فریش ہونے کے آپ کیا ہو رہے ہیں, سست ہو رہے ہیں. تو ایسی انرجی کا کیا کرنا ہے جو آپ کو سست کر دے. تو نہ یہ شربت پیا کریں, نیچرل میٹھا کھایا کریں. شہد کھا لیں, کھجور کھا لیں, یا سیب کھا لیں, کینو مالٹے کھا لیں, یہ چیزیں کھائیں چبا کے. ان کا بھی جوس نہ پیئیں, یہ چیزیں کھایا کریں اپنے خرچے پہ. سلام, آپ لوگ پیسے مانگنے آ جائیں کہ آپ نے آج اتنی چیزوں کا مشورہ دیا ہے, تو مولوی صاحب تھوڑے سے اگر پیسے مل جائیں مشورے کے ساتھ. نانی کو پیسے, اچھا یہ بھی کھانے کے بارے میں نے بھی, میرا ایک بیان ہے اسلام اور صحت, اس کا پارٹ 1 بھی آ گیا, پارٹ 2 بھی آ گیا, مگر وہ ابھی ادھورا ہے. اس کے بارے میں ایک پوری سوچ رہا ہوں ورک شاپ کرواؤں میں, 3 دن کا اجتماع ہو, اس میں بتاؤں کہ کھانا جو ہے نا, کھانا کس وقت کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے, کیسے کھانا چاہیے, اور کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے. لوگ کھانے کے بعد سوتے ہی نہیں ہیں, خاص دوپہر کو کھانے کے بعد. دوپہر اگر آپ نے کھانے کے بعد نہیں سونا تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, پھر نہ کھانا یہ زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو دوپہر کھانے کے بعد نہیں سوتا, قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, فرمایا شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے. قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کے کھانے کے بعد سونا. شیطان یہ کام نہیں کرتا. اتنی گویا کہ ایک قسم کی وعید ہی ہو گئی. اور ہمارا پورا ملک پیٹ بھر کے کھاتا ہے آفس میں, پھر کام پہ بیٹھ جاتا ہے. ابھی تو نیند نہیں آتی, تمہارا دماغ بھاری نہیں ہوتا, وہی ہوتا ہے دماغ بھاری, نیند, پھر طبیعت میں چڑچڑاپن, پھر توندیں نکل رہی ہیں, وہ ہضم بھی نہیں ہوتا. جب اگر دوپہر کھانے کے بعد نہیں سوئیں گے وہ ہضم تھوڑی ہوگا. توندیں نکل رہی ہیں, جب ہضم نہیں ہوگا تو توند نکلے گی. پھر گھر میں آ رہا ہے چڑچڑا, اثر میں گھر پہنچ رہا ہے مغرب میں, اور چڑچڑاپن. ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سوتے ہیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دوپہر آرام سے سو جاتے ہیں. اس کے بعد ایسا فریش ہو جاتا ہے انسان, اور بھوک بھی اتنی جلدی لگتی ہے. ابھی مجھے مغرب سے بھوک کو میں نے روک کے رکھا ہوا ہے. مغرب میں ٹائٹ بھوک لگ رہی تھی مجھے, دل چاہ رہا تھا کھا لوں, مگر میں نے کہا بیان ہے, اگر کھا لیا تو بیان نہیں ہوگا. ایسی بھوک لگ رہی تھی. آپ کو لگتی ہے مغرب میں بھوک؟ نہیں لگتی مغرب میں آپ کو, کیونکہ آپ دوپہر کھانے کے بعد سوتے نہیں ہیں. اگر کسی کو لگ رہی ہے دوپہر کھانے کے بعد نہیں سو رہا پھر بھی مغرب میں بھوک لگ رہی ہے, تو پیٹ میں کیڑے ہیں اس کے. کیونکہ بعض دفعہ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو بہت جلدی جلدی بھوک لگتی ہے اس کو. وہ نیچرل بھوک نہیں ہوتی, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جتنا آپ نے کھایا وہ آدھا کیڑوں نے کھا لیا, تو اس لیے بھوک لگتی ہے. جس بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے, تو یہ نیچرل بھوک نہیں ہے. معذرت کے ساتھ. اچھا, نانی کو پیسے دینے کے, نائی کو پیسے, لکھا ہوا نانی ہے, نائی کو پیسے دینے کے بعد اس سے بچے ہوئے پیسے لینا جائز ہے کیا؟ احتیاط بہتر ہے. نائی کو جب آپ پیسے دیا کریں, 500 روپے دیے تو وہ آپ کو 400 واپس کرے گا, تو نائی کی اکثر آمدن عام طور پہ حرام ہوتی ہے, تو وہ 400 اپنے حرام پیسوں میں سے دے گا, تو بہتر یہ. بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, لیکن احتیاط کس میں ہے بھئی؟ جتنے پیسے بنتے ہیں جب نائی کے پاس جائیں تو جتنے بنتے ہیں نا کھلے پیسے, میں تو جب بھی نائی کے پاس جاتا ہوں کھلے پیسے لے کے جاتا ہوں.
اسی طرح اگر انٹرنیٹ کیفے میں کسی کو ضرورت سے جانا پڑ گیا، وہ تو نہ جائیں، وہ جانے کی جگہ نہیں، کسی ضرورت سے جانا پڑ گیا، کہ سفر میں کہیں آدمی ہوتا ہے، فون کو ای میل وغیرہ چیک کرنی ہوتی ہے، موبائل میں نیٹ نہیں ہوتا، تو جب انٹرنیٹ کیفے والے کو آپ پیسے دیں گے تو بھی جتنے ہیں اتنے دے دیں، کیونکہ وہ بھی اکثر کام کیا ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے اکثر، اس میں بھی لوگ فلمیں ولمیں دیکھنے زیادہ جاتے ہیں، تو اس کی آمدن بھی اکثر کیا ہوتی ہے، حرام ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ یا تو خود کم از کم لگا دے نا، وہ یہ فلمیں نہ ڈالے یا ایسے احتیاط کرے، تو پھر تو گئی، اگر اپنے طور پہ نیٹ پہ کچھ دیکھ رہا ہے وہ اس کی ٹینشن نہیں ہے، پھر وہ تو خود اپنا ذمہ دار ہے، لیکن انہیں باقاعدہ فلمیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی چیزیں غلط چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسے جس کی بھی آمدن حرام ہے نا، اس سے کھلے پیسے لینے میں ذرا احتیاط کر لینی چاہیے۔ انگلیاں چٹکانا کیسا ہے؟ بیکار، عبث اور لغو عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لغویات سے بھی روکا ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ایسے ہی کنکر پھینک رہے تھے، جیسے والوں کی عادت ہے نا، اٹھا اٹھا کے خام خام میں کنکر پھینک رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے نہ دشمن کو کوئی نقصان ہوگا، اس سے سوائے اس کے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کی کچھ بھی ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو اس طرح انگلیوں کو چٹکنے سے یہ آپ کے جو جوائنٹ ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس کو گھماتے رہو گے جو قدرتی سیٹنگ ہے وہ آؤٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو یہ ساری چیزیں پھر بڑھاپے میں نقصان دیتی ہیں۔ جوانی میں تو سب پتہ چل گزر جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جب خود بخود چٹکنا شروع ہو جائیں گی وہ، پھر آپ کہو گے یہ آٹومیٹک پہ کیوں آ گیا یہ سارا سسٹم۔ میرے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں ہر وقت، 3 ماہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مثلا خیالات آتے ہیں میں کیوں پیدا ہوا، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بھئی یہ جب خیال پیدا ہوا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا، تو جواب یہ دیا کرے کہ میں اپنے آپ سے مشورہ کر کے پیدا نہیں ہوا، کہ مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ میں کیوں پیدا ہوں۔ اللہ نے جو انسانیت کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، سب اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ بھی انہی میں داخل ہو یا نہیں؟ اگر آپ کو یہ شبہ کہ پتہ نہیں میں انسان ہوں یا کوئی اور مخلوق ہوں، پھر معاملہ خطرناک ہے۔ اور یہ بھی شبہ ہو جاتا ہے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، کہتے ایک ہسپتال میں ہم نے دیکھا کسی کو، ڈاکٹر تھے جاننے والے، وہ کہہ رہے میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہہ رہے مجھے یہ شبہ ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں، یہ وہم کی بیماری عجیب عجیب ہوتی ہے، تو وہ ڈاکٹر اس کو سمجھا رہے نہیں تم بندر نہیں ہو، تم یہ نہیں ہو، تو ہمارے حضرت کے بڑے بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ شبہ ہو کہ میں بندر ہوں یا انسان، تو پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا کرو دم ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، بندر ہوں، اگر دم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بندر نہیں ہے، پھر میں انسان۔ تو وہ ڈاکٹر سے تو مسئلہ حل نہیں ہوا، انہوں نے حل کر دیا مسئلہ۔ تو جب بھی الٹے خیالات آئے نا، لوگوں میں یہ وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں، اس کا علاج یہ ہے کہ آنے دیں، کیونکہ جتنا نکالیں گے وہ خیالات اتنا ہی دماغ میں گھسیں گے۔ اگر آپ دماغ میں نکالو کہ میرے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہ آئے، تو وہ تو آئے گا، تو بھائی اپنے کاموں میں لگے رہو، آ رہا ہے تصور تو آنے دو۔ تو جن کو بھی وسوسوں کی بیماری ہے وہ ان خیالات کو بھگانے کی کوشش نہیں کریں اور ان پہ پریشان نہ ہوں۔ اگر خود بخود پریشانی ہو رہی ہے تو وہ بھی ہونے دیں، کیونکہ پریشان نہ ہونے کی فکر کرنے سے بھی پریشانی بڑھتی ہے۔ میں پریشان ہوں، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس پہ غور کریں، اور اپنے آپ کو مصروف کر لیں مختلف کاموں میں۔ کیا خیال ہے؟ سارا دن مصروف رہیں، سونے کے وقت پہ سو جائیں، رات کو سونے سے پہلے کوئی کتاب رکھیں مطالعے کے لیے، لیٹے تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور کرتے کرتے سو جائیں۔ تھوڑے دنوں میں وہی کتاب آپ کے دماغ میں چلنا، اچھی کتاب ہونی چاہیے، وہ ایسا نہ ہو وہ بھی کسی نفسیاتی ڈاکٹر نے لکھی ہو، ٹھیک ہے، تو اور پاگل ہو جائیں گے۔ شعور اور لاشعور، کچھ چیزیں شعوری ہوتی ہیں، کچھ لاشعوری ہوتی ہیں۔ نفسیاتی آدمی اگر نفسیاتی ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے گا نا، تو وہ جتنا پاگل پہلے تھا نا اس سے بھی بڑا پاگل بن جائے گا، اسے چاہیے ٹاپک چھیڑے ہی نہیں۔ خواب آیا کہ سامنے اللہ ہے، کسی نے بتایا کہ اور پہاڑ پر نور تھا، پھر اور سیدھے ہاتھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سامنے دیکھا تو نور تھا، حضور نظر نہیں آئے۔ اچھا خواب، تعبیریں میں بتاتا نہیں خوابوں کی۔ کیا چہرے کا پردہ عام عورتوں کے لیے نہیں ہے، صرف امہات المومنین کے؟ سب کے لیے چہرے کا پردہ، جو بھی جوان عورت ہوگی اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے، البتہ بوڑھی عورتوں پہ چہرے کا پردہ فرض نہیں۔ آج بوڑھی عورتوں نے چہرہ چھپایا ہوا ہوتا ہے، اپنی جوان بیٹیوں کو بالکل ایسے بے پردہ لے جا رہی ہوتی۔ داڑھی سفید ہو گئی ہو قبل از وقت تو
ڈائی کرانا کیسا ہے؟ بڑھاپے میں سفید داڑھی رنگوانا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ غیر مقلد حضرات کہتے ہیں کہ داڑھی ہر عمر میں لازمی رنگوانی چاہیے. 40 سال سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہو گئے تو کالا کر سکتا ہے، وہ کالا بھی کر سکتا ہے. 40 سال کے بعد کالا نہیں کر سکتا، سوائے خاص مواقع پہ. خاص مواقع، نئی شادی ہو رہی ہے. لیکن سوال ہوتا ہے کہ 40 سال میں نئی شادی کیوں ہو رہی ہے، اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو گیا ہو. تو اب وہ اس میں دلہن کو خوش کرنے کے لیے گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ بھی کالا کولا لگا کے نہ بیٹھی ہوئی ہو. اتنی بوڑھی دلہن ہے تو اس کو کیا، اس کو سفید بالوں سے حیا نہیں ہے کہ جوان لڑکی سے شادی ہو رہی ہے تو پھر گنجائش بعض فقہا دیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ میدان جہاد میں گنجائش دیتے ہیں کہ دشمن پہ روب بیٹھے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ ایسے سامنے دو بدو لڑائی نہیں ہوتی، تو حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں داڑھی کو کالا کرنے کی اجازت نہیں ہے میدان جہاد میں. لیکن بہرحال بعض علماء کہتے ہیں اجازت ہے، کیونکہ میڈیا پہ اب چیف آف آرمی اسٹاف کو جب انڈیا کا آرمی اسٹاف دیکھے گا تو وہ اگر وہ دیکھے گا کالا ہے جوان ہے تو ڈرے گا، ورنہ وہ ڈرے گا نہیں. تو اس قسم کی شخصیات کے لیے علماء نے گنجائش دی ہے. تو باقی جو ہے نا 40 سال کے بعد کالے کے علاوہ کوئی اور رنگ لگانا، یہ کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. کالے کے علاوہ کوئی بھی رنگ، کوئی بھی کا مطلب کوئی براؤن یا ڈارک براؤن لگایا جاتا ہے یا لال لگایا جاتا ہے تو یہ لگا سکتے ہیں. لیکن اتنا ڈارک براؤن کہ وہ بالکل کالا لگنا شروع ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کالا ہی ہو گیا نا. البتہ بعض لوگ ڈارک براؤن لگاتے ہیں، ہوتا براؤن ہے مگر ان کے کالے بالوں میں چھپ کے وہ کالا لگنے لگتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ وہ تو بال اس کے کالے تھے جس کی وجہ سے وہ کالے لگنا شروع ہو گئے، سفید بال بھی. لیکن جس کے مکمل سفید بال ہو وہ ایسا رنگ لگائے کہ بالکل وہ پتہ ہی نہ چلے کہ براؤن ہے یا کالا ہے. تو اتنا ڈارک براؤن یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کالے ہی کے حکم میں. اگر اتنا ڈارک براؤن نہ ہو کہ بالکل کالا لگنے لگے، اس سے کم درجے کا ہو تو وہ جائز ہے. افضل ہے یا نہیں ہے؟ تو حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ افضل ہے. سفید بالوں کو رنگنا، بول لو بھائی، افضل. سفید بالوں کی اپنی فضیلت ہے، حدیث میں آتے ہیں اللہ کو اس سے حیا آتی ہے. اور حدیث میں رنگنے کا بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، بالکل سفید داڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں کہ اس کو رنگین کر دو. اور دیندار حضرات جو ہے نا ان کو اپنی زینت کا ذرا زیادہ خیال کرنا چاہیے، تو اس لیے ان کو اگر وہ رنگ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ بیوی کو بھی، خاص طور پہ خانقاہی لوگ، کیونکہ سر پہ تو بال ان کے بیچاروں کے ویسے ہی نہیں ہیں، داڑھی کے بال ہیں وہی کم از کم تھوڑے سے رنگین ہو جائیں گے تو بیوی دیکھ کے کیا ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی. اگر سر پہ بھی بال نہ ہو، سر بھی سفید داڑھی بھی سفید، تو خواتین پریشان ہوتی ہیں. تو اس لیے ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اور تو کوئی مسئلہ نہیں. آج سوالات زیادہ تھے تو اب اس پہ کیا. اچھا، ایک جو ہے وہ میرا ابھی ارادہ ہے ایک ورک شاپ کروانے کا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. ایک تو ٹائم مینجمنٹ ایک پوری دنیا کرا رہی ہے، وہ تو سب کرا ہی رہے ہیں. تو میرا ارادہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا یعنی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. ایک تو گورے کرواتے ہیں نا، اور جو ہمارے ہاں جتنے لوگ ٹائم مینجمنٹ کی کورسز کروا رہے ہیں وہ سارے گوروں سے لے کے وہ کر رہے ہیں، یعنی تو وہ سارا انہی کے حساب سے چل رہا ہے. جو مذہبی آدمی ہے، دینی آدمی ہے، اس کو ٹائم کیسے مینج کرنا چاہیے. یا جو مذہبی نہیں بھی ہے، دین پہ نہیں بھی چلنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو یہ ضرور ہے کہ بھئی ہمارے مذہب میں اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں. کچھ تعلیمات تو گوروں ہی کی ہیں، وہ بھی مذہب کے خلاف نہیں ہے تو وہ ہم لے سکتے ہیں وہاں سے. کچھ تعلیمات اسلام کی اپنی ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. قرآن و سنت میں بھی تو کچھ ٹائم کو مینج کرنے کا بتایا ہے نا. اللہ نے بتایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ نے رات بنائی جس میں تم سو. پتہ چلتا ہے ٹائم کو مینج کرنے کے لیے رات کو سونا بولتے کیوں نہیں ضروری. قیلولہ کرنا ضروری ہے. اگر قیلولہ نہیں کرو گے تو بعد میں 1 گھنٹے کا کام 3 گھنٹے میں ہوگا. قیلولہ کر لو گے تو 3 گھنٹے کا کام 1 گھنٹے میں کر لو گے. اتنی انرجی آ جائے گی جسم کے اندر. رات کو جلدی سو جاؤ گے تو جو 6 گھنٹے کی نیند تھی وہ فائدہ آپ کو 3 گھنٹے میں حاصل ہو جائے گا. باقی ٹائم آپ کے پاس نہیں آئے گی سمجھ میں لوگ. باقی ٹائم آپ کے پاس کیا ہو جائے گا، بچ جائے گا.
کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی ایک فیلڈ ہے اور اس پہ بھی علماء کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے سوچا ہے کہ یہ میں اس پہ ایک ورک شاپ کرواؤں. تو آج کل میں اس کے لیے دماغ استعمال کر رہا ہوں. تو آپ لوگ فیس بک پہ دیکھتے رہا کریں, جب بھی اعلان ہو تو آپ لوگ اس میں فیس دے کے شامل ہو جائیں. اگر میرا مقصد اس سے کمانا نہیں ہے, لیکن فیس لے لی کیونکہ ہم پھر اس کو ذرا اچھے پیمانے پر گے تو پھر خرچہ ہوگا. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ میں, اس پہ خرچہ ہوگا. تو جب خرچہ ہوگا تو ظاہر ہے میں اپنی جیب سے اگر کروں گا تو پھر آپ کو مجھ پہ خرچہ کرنا پڑے گا اتنا ہی. تو وہ میرا ارادہ ہے کہ وہ ہم یہ شروع کر رہے ہیں. تو اس کے لیے خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوگا, خواتین بھی بیٹھیں گی کیونکہ گھروں کا ماحول تو خواتین سے ہی سدھرتا ہے نا. آپ کی ٹائم سیٹ ہو گیا, بیگم کا وہ پکڑائی میں نہیں آ رہی ہے تو وہ پھر وہ 12 بجے سو کے اٹھ رہی ہے. یہ ساری آپ کے دماغ سے انشاءاللہ وسوسے نکالیں گے ہم کہ یہ اتنی نیند ہے اور یہ اتنا سونا ضروری ہے اور اتنا 8 گھنٹے سونا ضروری ہے. پتہ وہ اس میں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کتنا سونا آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید رہے گا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. میں صحت کے بھی کچھ چٹکلے بتا دیں گے آپ کو اور کچھ ڈائریوں کے استعمال کے طریقے بتا دیں گے. بہت سی چیزیں گوروں کی پہلے سے ہیں تو وہ انہی سے لیں گے ہم. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو گورے غلط کہتے ہیں اور اس بارے میں اسلام صحیح کہتا ہے. تو وہ اس حساب کی ہوگی. اس میں لبرل طبقے کو بھی اجازت ہے آنے کی, لبرل طبقہ بھی آ سکتا ہے. سیکولر سینگ لگا کے نہیں آؤں گا. جب لوگ سنتے ہیں نا کہ مولوی صاحب ہیں پگڑی والے یہ لیکچر دیں گے اس بارے میں تو یہ تو کفر کا فتویٰ ہی لگا رہے ہوں گے اس میں 3 دن تک. ایسا نہیں ہے, ہر قسم کے طبقے کو آنے کی اجازت ہے. خواتین سے گزارش ہوگی کہ ذرا پراپر لباس میں آئیں. پردے کا ہم تو انتظام کر دیں گے, اب ان کو تو زبردستی نہیں برقع پہنایا جا سکتا, تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی پردے میں آئیں 3 دن کے لیے. اگر پردہ کر لیں یا جتنے بھی گھنٹوں کی یہ ایکسرسائز ہوگی, ورک شاپ ہوگی, 20 گھنٹوں کا ارادہ ہے. اس کو 20 گھنٹوں میں چاہے ہم 3 دن اکٹھا کر لیں یا 4-4 گھنٹے کے حساب سے چلا لیں. تو اس میں آپ لوگ شرکت کی کوشش کریں, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. البتہ ہمارے پاس اس کی سیٹیں محدود ہوں گی کیونکہ یہ محدود جگہ پہ ہی ہو سکتا ہے, یہ سڑک پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ کسی مسجد میں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں پروجیکٹر بھی چلانا پڑے گا. اس میں پروجیکٹر میں کچھ ویڈیوز بھی دکھانی پڑیں گی. مسجد میں پھر ویڈیوز دکھاتے ہیں تو وہ ذرا مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو یہ سارا سیٹ اپ ہوگا. تو یہ میں بھی اعلان اس کا جو ہم کریں گے وہ فیس بک پہ آپ دیکھ لیجیے گا. اس حساب سے پھر آپ لوگوں نے جس کا آنے کا موڈ ہو تو وہ آ جائے. فائدہ ہوگا انشاءاللہ, نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.